السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اپنا بہت دھیان رکھیں۔ آج کل ہر طرف جو ہے وہ پانی نے تباہی مچائی ہوئی ہے، بارش سیلاب سے کافی نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں، ہر بری آفت اور مصیبت سے بچائیں۔ خوب توبہ اور استغفار کریں۔ توبہ اور استغفار کرنے سے جو ہے وہ آفت مصیبت جب وہ ٹل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، آمین ثم آمین۔ لاسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو جو ٹاسک دیا گیا تھا وہ میں نے ابھی تک جو ریکارڈنگ سنی ہے کا مجھے لگ رہا ہے بہتری۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ ابھی اور پریکٹس کرتے رہیں۔ اصل میں تجوید میں جو ہے نا وہ لپ موومنٹ بھی بہت زیادہ کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے واو کے لیے ہونٹ گول ہونا ہے تو آواز صحیح آئے گی، پیش کے لیے ہونٹ گول ہونا ہے تو آواز پیش کی صحیح آئے گی، کتنا منہ زیادہ کھلے گا، مدہ کے لیے زیادہ منہ کھلے گا زبر کی نسبت۔ تو ہم جو ہے آڈیو کال کر رہے ہوتے ہیں، آڈیو کلاس ہماری ہو رہی ہوتی ہے، ویڈیو نہیں ہوتی ہے، تو میں آپ لوگوں کے اتنا لپ موومنٹ نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو جو میں رولز بتا رہی ہوتی ہوں تو وہ تھیوری جو ہے نا اس کو صرف یاد نہیں کرنا، یعنی صرف تھیوری ہی یاد نہیں ہو، اس کو اپلائی بھی کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو جو آڈیو کلاسز لے رہے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے لائیو کلاس کے نسبت، اس لیے کہ زیادہ محنت آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں لیکن محنت تو آپ کی ہوگی۔ آپ جتنا زیادہ تھیوری کو پریکٹیکل میں لائیں گے اتنا آپ زیادہ اچھا کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے محنت کرنی ہے ابھی، اور لپ موومنٹ پہ بہت دھیان دینا ہے، منہ کھلنے پہ بہت دھیان دیں، آواز کو باہر نکالیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر تجوید میں بہت امپورٹنٹ ہیں، ساری ہی چیزیں، ٹھیک ہے؟ مخارج اور صفات کے ساتھ ساتھ یہ جو چیزیں ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ نے شیشہ ضرور اپنے سامنے رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ اپنے ہونٹوں کو دیکھ سکیں کہ کیسے موو کر رہے ہیں، مدہ کے لیے کیسے کھل رہے ہیں، زبر کے لیے کیسے کھل رہے ہیں، زیر کے لیے، پیش کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور باقی بھی ہر کے مخرج پہ جا رہے ہیں، با کے لیے ہونٹ بند ہو رہا ہے، میم کے لیے ہونٹ بند ہو رہا ہے، تو یہ آپ نے خود زیادہ محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور آپ انشاء اللہ تعالیٰ مزید سب میں بہتری آتی رہے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔ آج جو ہے وہ ہمارے نون کے رولز الحمدللہ ختم ہو گئے تھے، اس کا ٹیسٹ بھی ہو گیا ہے۔ آج سے ہم نیا چیپٹر شروع کریں گے اور وہ ہے میم کے رولز کا، میم کے احکام۔ نون کے جو رول تھے وہ تھوڑے زیادہ تھے، نام بھی تھوڑے مشکل تھے، اب آپ لوگوں کو وہ یاد ہو بھی گئے ہوں گے، لیکن اس میں بھی پریکٹس کی ضرورت ہے کہ کیا جب نون ساکن آ رہا ہے آپ نے فوراً رکنا ہے، دیکھنا ہے اگلا لیٹر کیا ہے اور اس کے مطابق آپ نے رول بنانا ہے۔ تو میم کے رولز اس کے نون کے مقابلے میں کم ہیں، آپ لوگوں کو آئیڈیا بھی ہو چکا ہے کیسے کرنا ہوتا ہے، تو اب میم کے رول آپ کو انشاء اللہ تعالیٰ آسان لگیں گے، لیکن ہم ایک ایک کر کے ہی کریں گے تاکہ آپ ایک رول کی پریکٹس اچھی طرح کر سکیں۔ چھوٹا سا رول ہوگا، آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، لیکن ہم ایک ہی کریں گے تاکہ آپ اس کو صحیح سے پھر اپلائی کر سکیں سمجھ کر۔ اور جو آپ سبق کرتے ہیں اس میں پھر آپ قرآن میں بھی جو ہے نا نئے ورڈز نکالا کریں، یعنی اور الفاظ ڈھونڈا کریں۔ جیسے ہم نون کے رول تھے تو اب جہاں پہ آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، جب کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، رات میں سورہ ملک پڑھ رہے ہیں، یاسین پڑھ رہے ہیں، جمعے کو سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، تو اس کو بھی پڑھتے ہوئے دیکھیں، غور کریں کہ یہاں پہ یہ رول ہو رہا تھا، اچھا یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، اچھا یہ حرف موٹا ہو رہا ہے، یہاں پہ ہم کیسا کلکلا کر رہے ہیں، کیسا نون کا رول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب چیزوں پہ غور کیا کریں۔ تو اب جیسے ہم دیکھ رہے تھے نون کے رول میں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد کیا حرف آ رہا ہوتا ہے، اب یہ میم کے رول ہیں، تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ میم ساکن جہاں پہ آ رہا ہے وہاں پہ کیا رول بن رہا ہے میم کا، ٹھیک ہے؟ تو میم کے 3 احکام ہیں، میں آپ کو نام بتاتی ہوں۔ ادغام شفوی، اب آپ کے لیے ادغام کا لفظ مشکل نہیں ہے، آپ پہلے بھی سن چکے کر چکے میں ہیں۔ اخفاء شفوی اور اظہار شفوی،
ٹھیک ہے، تو 3 رول ہو گئے، 3 احکام ہو گئے میم کے: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ شفوی کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ اس لیے کہ میم کا مخرج کیا تھا؟ الشفتان، ہونٹ، تو کیونکہ حرف میم الشفتان سے ادا ہوتا ہے، اس لیے ان تینوں کے احکام میں شفوی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو آج جو ہم پہلا احکام سیکھیں گے وہ ہے ادغام شفوی۔ ادغام شفوی کیا ہے کہ جب بھی میم ساکن، ٹھیک ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے میم ساکن، جہاں میم ساکن آ رہا ہے آپ نے وہاں رکنا ہے کہ یہاں پہ کوئی رول ہے۔ جب بھی میم ساکن کے بعد میم متحرک آئے، میم متحرک مطلب کہ میم کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ میم متحرک۔ تو ہم میم ساکن کی آواز کو میم متحرک کی آواز میں پورا مدغم یعنی ملا کر پڑھیں گے، پورا مرج کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس ملانے کی ساری آواز جو ہے وہ ناک سے آئے گی اور ہم یہاں پہ 2 کاؤنٹ کا غنہ کریں گے۔ جیسے ورڈ دیکھیں، من، من، حمزہ میم ساکن، میم آیا، ہم نے کہا کوئی رول ہے، ہم نے فوراً اگلا لیٹر دیکھا تو میم مشدد میم تھا، زبر تھی، مشدد تھا، تو کیا بننا ہے رول؟ جب میم کے بعد میم آئے گا تو میم ساکن میم جو حرکت والا ہے اس میں مرج ہو جائے گا، مرج ہونے کی وجہ سے یہ مشدد ہو گیا، ٹھیک ہے، مرج ہوا تو پھر یہ مشدد ہوا، ٹھیک۔ تو جب مرج ہوتا ہے تو شد کا سائن آ جاتا ہے، اس لیے دیکھنے میں یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے 3 میم ہے، لیکن اصل میں 2 ہی میم یہاں پہ پڑے جانے ہیں، اس لیے کہ جو میم ساکن تھا وہ میم میں مرج ہو گیا، مشدد ہو گیا۔ اب ہم مشدد والا میم پڑھ رہے ہیں، من، اور ہم نے یہاں پہ 2 کاؤنٹ کا غنہ کرنا ہے، من۔ یہ والا جو حکم ہے ادغام شفوی کا، اس کے یہ جو ہے یہ 2 الفاظ میں بنتا ہے، ٹھیک ہے، ایک لفظ میں نہیں بن رہا ہوگا، لیکن یہ کتنے میں بنے گا؟ 2 الفاظ میں بنے گا۔ جیسے ابھی ہم نے جو ایگزامپل دیکھی، ایک ورڈ تھا اس کا اپنا میننگ ہے، اور من دوسرا ورڈ تھا، ٹھیک ہے، تو یہ 2 الفاظ کے درمیان میں بنے گا۔ پہلا لفظ جو ہے وہ میم ساکن ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ میم ہی ہوگا، اس لیے کہ یہ ادغام شفوی کا رول بن رہا ہے۔ تو آپ نے جب بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ میم ساکن ہے، آپ نے فوراً سے رک جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو بظاہر 3 میم نظر آ رہے ہیں یہاں پہ کہ ایک میم ساکن ہے، ایک مشدد ہے، تو آپ کہہ رہے ہوں گے 2 میم ہے، لیکن حقیقت میں 2 ہی میم ہیں۔ جب میم ساکن میم مشدد میم میں مرج ہوا تو پھر وہ مشدد ہوا، اب ہم مشدد میم کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کے جو ہے وہ ہم تھوڑے سے پریکٹس کر لیتے ہیں۔ تو آپ کو میم کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی ادغام شفوی کی۔ ادغام آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ورڈ، ادغام مرج مطلب مرجنگ ہو رہی ہے، جب بھی میم ساکن کے بعد میم متحرک آئے گا تو ہم میم ساکن کی آواز کو میم متحرک کی آواز میں پورا مدغم کر دیں گے اور ملانے کی ساری آواز ناک سے آئے گی اور 2 کاؤنٹ کا غنہ کریں گے، اور یہ ورڈ جو ہے، یہ حکم جو ہے، یہ 2 الفاظ میں بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم اس کا ادغام کا رول کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ ادغام شفوی کا حکم اس لیے ہے کہ میم کے بعد میم آ رہا ہے اور دونوں کا جو ادغام ہے وہ آسان ہے، اور یہ جو ادغام ہو رہا ہے اس سے میننگ جو ہے وہ چینج نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو اب ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، ورڈز دیکھ لیتے ہیں تھوڑے سے، اور آپ اس کے بعد جو ہے وہ ان ورڈز کے علاوہ بھی قرآن میں سے اس رول کے ورڈز کو دیکھ کے پہچاننے کی کوشش کریے گا۔ ہم مؤمنین، ہم مؤمنین، ہم میم ساکن، کوئی رول ہے، نیکسٹ لیٹر میم، تو یہاں پہ میم کا ادغام شفوی کا رول ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میم مشدد ہو گیا، حمزہ ساکن ہے، جھٹکا دے کے پڑھا جائے گا، می زیر کی آواز نیچے جا رہی ہے، نی آواز پھر زیر کی نیچے جا رہی ہے، نی نون ساکن، نون زیر اور یا ساکن، یا مدہ بن رہا ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، اور نون زبر، ہم مؤمنین۔ نیکسٹ ورڈ دیکھتے ہیں، کنتم، ٹھیک ہے۔ اب جب نیا رول کر رہے ہیں تو پچھلا رول بھول نہیں جانا، نون ساکن کوئی رول ہے، آگے دیکھا تا کون سے حروف میں سے ہے؟
کون سے میں سے ہے؟ اخفا کے حروف میں سے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، آگے تا پتلا لیٹر ہے تو پتلا اخفا کریں گے. کن تا کے پاس جائیں گے، کن تم. میم، میم کا رول ہے، فوراً نیکسٹ لیٹر دیکھا میم تھا، میم میم میں مرج ہو گیا، 2 کاؤنٹ غنہ. کن تم موقنین. اب یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا، کن اخفا ہوا، تم کاف کی پیش تھی، ہونٹ گول ہوئے، اخفا انرول کر کے کریں گے. کن کاف کی پیش کے لیے ہونٹ گول کریں گے، اخفا کی آواز انرول ہو کر آئے گی. تا پہ پیش ہے، تم تا کی پیش کے لیے ہونٹ گول کریں گے. میم کے لیے دونوں لفظ میم کے مخرج پہ جائیں گے، پورے کمپلیٹ مرجنگ کریں گے. پھر منہ، واو مدہ بن رہا ہے، 2 کاؤنٹ، ٹھیک ہے. ہم نے جو پہلا ورڈ پڑھا اس میں حمزہ ساکن تھا، واو حروف علت تھا، واو نہیں پڑھا جا رہا تھا، حمزہ ساکن پڑھا جا رہا تھا، تو ہم نے وہاں پہ جھٹکا دیا تھا. یہاں پہ واو ساکن ہے، واو مدہ بن رہی ہے، تو ہم 2 کاؤنٹ کریں گے. منہ، قی، قی موٹا حرف ہے، زیر ہے، آواز نیچے جا رہی ہے. نی یا مدہ 2 کاؤنٹ، نا زبر 1 کاؤنٹ. کنتم موقنین. الیکم، ای حمزہ آواز نیچے، لئی، لئی کون سا حرف ہے، لین، لین بن رہا ہے، 2 کاؤنٹ، یا لین، لئی، لئی 2 کاؤنٹ کرنا ہے آپ نے اس کو. ای لئی، لئی جب کریں گے تو یہ ہو جائے گا. کم، میم میم میں مرج ہو رہا ہے. الیکم، کم، مر، مر میم پیش را سے مل گیا، مر، را موٹا پڑا جا رہا ہے. سلون، لو واو مدہ بن رہا ہے. الیکم مرسلون، الیکم مرسلون. یأتیہم من، یأتیہم من، یا حمزہ ساکن، تی یا مدہ بن رہا ہے. ہم، میم میم میں مرج ہو گیا، ہم، من، من نون ساکن 1 کاؤنٹ، نیچرل غنہ ہوگا نون ساکن کا. یا جھٹکا حمزہ ساکن ہے. یا تی یا مدہ، یا تی ہم، ہم من، یا تی ہم من، ٹھیک ہے. اب آپ جب یہ ورڈ پڑھ رہے ہیں آپ نے ہر چیز کو ٹائم دینا ہے. جھٹکا اچھا سا ہو، تی 2 کاؤنٹ اچھا اسٹریچ ہو رہا ہو، ہم غنہ اچھا سا 2 کاؤنٹ ہو، پھر من ناک میں آواز جائے 1 کاؤنٹ. یا تی ہم من. انتم نون ساکن، آگے تا، اخفا کا رول بن رہا ہے، اخفا کریں گے، تا کی پیش کے لیے ہونٹ گول کریں گے. پھر میم آ گیا، میم ساکن، کوئی رول ہے فوراً سے اگلا لیٹر دیکھا، میم تھا، میم میم میں مرج ہو گیا، ادغام شفوی کر رہے ہیں. مجھ، جا ساکن کلکلا کا حرف ہے، کلکلا کریں گے. قطب جد میں سے ہے، قوطوبہ جیم دال کلکلا ہو رہا ہے. مجھ، می تا زبر منہ کھولیں، می آواز نیچے لے کے جائیں. او، او عین حلق کے درمیانی حصے سے پیش کے لیے ہونٹ گول ہو رہا ہے. او واو مدہ، ہونٹ اچھی طرح گول ہو، پیش کے لیے بھی واو کے لیے بھی مدہ 2 کاؤنٹ ہونٹ گول میں کریں گے. نا. انتم مجتمعون، انتم مجتمعون. امن حمزہ زبر میم ساکن، میم کے بعد نیم، ادغام شفی کا رول 2 کاؤنٹ غنہ. من نون ساکن 1 کاؤنٹ نیچرل غنہ. امن، امن، ٹھیک ہے. اب آپ نے ان الفاظ کی اچھی طرح پریکٹس کرنی ہی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے قرآن میں سے بھی اور الفاظ ڈھونڈنے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ بھی ہم کو دعا میں یاد رکھیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.